دوستوں، آج ہم ایک ایسی قوم کا واقعہ سننے جا رہے ہیں جس کی طاقت، جس کا دم اور جس کا غرور پوری دنیا کی تاریخ میں مثال رکھتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی اولاد میں سے تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے بے حساب قوت، لمبی عمر اور عظیم دولت سے نوازا تھا۔ نہ ان سے پہلے کوئی قوم ان کے برابر تھی اور نہ ان کے بعد کوئی ان کی جیسی طاقتور قوم پیدا ہوئی۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد دنیا کی دوسری سب سے طاقتور قوم بنی۔ یہ لوگ ہاجر کے علاقوں میں آباد ہوئے اور دھیرے دھیرے پورے عرب کی سمتوں تک پھیل گئے۔ پہاڑوں کو تراش کر محل بنانا، بنجر زمین پر بغیر پانی کے باغ اگانا اور بے تحاشا قوت رکھنا، یہ سب ان کے لیے عام بات تھی۔ ان لوگوں کی جسمانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ نہ یہ بوڑھے ہوتے، نہ ان کی نظر کمزور ہوتی اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی کمزوری آتی۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ یہ لوگ 30 فٹ لمبے ہوا کرتے تھے۔ مگر دوستو، طاقت جب شکر کے بجائے غرور بن جائے تو انسان تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ قوم سمود بھی اپنی قوت پر اتنی مغرور ہو چکی تھی کہ یہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے۔ قوم عاد کی طرح پہاڑوں کے اندر خوبصورت محل بنائے اور پھر انہی پہاڑوں میں تراشے ہوئے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ کی رحمت بھول کر وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے قوم کو شرک سے روکا، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دیا اور انہیں تباہی کے انجام سے ڈرایا، لیکن قوم کے سردار ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کئی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے ایک عجیب و غریب درخواست پیش کی۔ سامنے کے پتھر کی چٹان میں سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکل کر آئے جو فوراً بچہ بھی جنم دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کا معجزہ سب کے سامنے نازل ہوا۔ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک نورانی خوبصورت اونٹنی باہر نکلی جس نے واقعی فوراً بچہ جنم دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، ایک دن پانی ناقت یعنی حضرت صالح کی اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن تمہارا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن دودھ اتنا ہوتا کہ پوری قوم پیٹ بھر کے پی لیتی۔ لیکن دوستو، نافرمانی کا زہر جب دلوں میں گھس جائے تو معجزہ بھی انسان کو ہدایت نہیں دیتا۔ قوم سمود کے کچھ بدبخت لوگ اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے حسد کرنے لگے۔ ان کے سردار کو یہ احساس ہوا کہ ان کا رعب اور دبدبا اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ بدبختوں کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی۔ قوم سمود میں ایک عورت تھی جس کی 2 خوبصورت بیٹیاں تھیں۔ ان لوگوں نے مل کر یہ بات سازش تیار کی۔ اس عورت نے کہا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں بیٹیاں اس کے نگاہ میں دے دوں گی۔ آخر کار 2 جوان اس فتنے کا حصہ بن گئے اور رات کی تاریکی میں اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد قوم سمود کے سرداروں نے چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، لاؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام رو پڑے اور کہا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر لازم ہو چکا ہے۔ تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں۔ 3 دن کا وعدہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہیں بتایا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں تو دوستوں یہ الفاظ ان لوگوں کے کانوں میں ایسے گونجے جیسے کسی نے ان کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا ہو۔ لیکن اس مغرور قوم کا حال دیکھو، کسی کے چہرے پر فکر نہیں، کسی کی آنکھوں میں پچھتاوا نہیں، بلکہ وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑایا اور کہنے لگے، 3 دن چلو دیکھتے ہیں۔ مگر عذاب آنے سے پہلے اللہ نشانیاں بھیجتا ہے۔ صبح جب لوگ اپنے گھروں سے نکلے تو ہر آدمی نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پورے گاؤں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ جس طرح سوکھے پتے ہوا میں ہلکے لگتے ہیں، ویسے ہی ان کے چہرے سے رونق اٹھ چکی تھی۔
बच्चे अपनी माँओं से चिपक गए और बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए। लेकिन सरदार वो अब भी गुरूर में डूबे हुए कह रहे थे, यह तो बस इत्तेफाक है, अजाब ऐसे थोड़ी आता है। मगर दोस्तों, अजाब का पहला पैगाम पहुंच चुका था। अगला दिन की सुबह हुई, सूरज बिल्कुल आग की तरह तप रहा था। जब लोगों ने पानी के कुएं में अपना चेहरा देखा तो वो देखकर कांप उठे। उनके चेहरे लाल हो गए थे, ऐसे जैसे किसी ने अंदर से खून उबाल दिया हो। दिल तेज धड़कने लगा और सारी कौम पर एक बेचैनी छा गई। अब उन्हें थोड़ा अंदाज़ा होने लगा कि सालेह अलैहिस्सलाम का कहना सच था, मगर फिर भी उनके सरदार लोगों को बहलाकर बोलते, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, अजाब वजाब कुछ नहीं होता। लेकिन हकीकत ये थी, इन्हें अब कभी ठीक नहीं होना था। तीसरे दिन सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ी तो पूरा इलाका चुप हो गया, जैसे हवा भी रुककर देख रही हो कि अब क्या होने वाला है। जब लोग एक दूसरे के चेहरे पर नज़र डालते तो उनके रगों में खून जम जाता, क्योंकि इस दिन उनके चेहरे पूरे काले पड़ चुके थे, ऐसे काले जैसे मौत का साया चेहरे पर उतर आया हो। आखिर उन्हें समझ आ गया कि वक्त ख़त्म, अजाब आ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीसरी रात एक दहला देने वाली चीख की आवाज़ आई, ऐसी चीख जिसने उनके दिल चीर दिए, उनके कान फाड़ दिए और उनके जिस्म से रूह तक निकल गई। फिर एक भयानक ज़लज़ला आया और उन्हीं लोगों के आलीशान घर उन पर गिर गए और पूरी कौम मिट्टी में दब गई। सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके कुछ ईमानदार लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से यकीन रखते थे, उनको बचा लिया गया। आज तक कौम समूद के पत्थरों के आलीशान घर मैदान सालेह में इबरत की निशानी बनकर मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें उन लोगों से सबक हासिल करने की तौफीक दे और हमें हर उस गुनाह से बचाए जिन्होंने पहली कौमें तबाह कर दी। आमीन।